کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ سیدہ رضوانہ عابد کی آواز میں آپ سماعت فرمائیں گے کتاب گناہان کبیرہ جلد چہارم، تالیف شہید محراب آیت اللہ العظمی سید عبد الحسین دستغیب رحمۃ اللہ، مترجم ہے سید محمد علی الحسینی بلتستانی، مدیر جامع زہرا۔ ناشران ہیں مدرسۃ الزہرا C33 رضویہ سوسائٹی کراچی اور مکتبہ اہل بیت علیہ السلام C12 رضویہ سوسائٹی کراچی۔ نام کتاب گناہان کبیرہ جلد چہارم، مدیر سید محمد علی الحسینی بلتستانی، کمپیوٹرائزڈ کیلیگرافی شاہکار، طبع اول 1000، طبع دوم 1000، طبع سوم 1000، طبع اشاعت اکتوبر 1997، مطبع پرائمہ پرنٹرز کراچی۔ صفحہ نمبر 3 فہرست ہے، اس میں عناوین ہیں اور ساتھ صفحہ دیا گیا ہے۔ عناوین میں نمبر 26 حقوق کا ادا نہ کرنا، صفحہ 9، روز قیامت حقوق کا مطالبہ، صفحہ 13، مفلس حقیقی، 14، قرض اور حقوق ادا نہ کرنے کے مقامات، 15، مدت معین اور غیر معین کا قرض، 16، قرض کو لازمی طور پر ادا کرنا چاہیے، 17، قرض کا ادا نہ کرنا سب کے ساتھ خیانت و ظلم ہے، 22، قرض ادا دینے اور لینے کا احکام، 23، قرض دینے کا ثواب نہ دینے کا عذاب، 24، لازمی طور پہ قرض کی ادائیگی کا ارادہ رکھنا چاہیے، 25، مجبور اور مقروض کو مہلت دینا چاہیے، 27، ہر روز کی مہلت کے لیے صدقے کا ثواب، 29، خداوند عالم تلافی کرے گا، 30، وہ مقروض کے جس کی نیکیاں قرض خواہ کو دی جاتی ہیں، 31، معاوضہ کتنا ہوگا، 33، قرض ادا کرنے میں جلدی کرنا مستحب ہے، 34، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی، 41، مال کے مقدار اور صاحب مال کا معلوم ہونا، 42، مال کی مقدار معلوم ہونا، صاحب معلوم نہ ہونا، 42، مال کی مقدار کا معلوم نہ ہونا اور مالک کا معلوم ہونا، 43، مال کی مقدار اور مالک کا نہ معلوم ہونا، 43۔ نمبر 27 جہاز سے فرار، 45، ابتدائی اور دفاعی جہاد، 49۔ نمبر 28 ہجرت کے بعد اعرابی ہونا۔ ہجرت کے بعد اعرابی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ 56، تم ہجرت کیوں نہیں کرتے؟ 57، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعرابی ہونا۔ 60، ضروری ہے کہ ہجرت فقیہ کی جانب لی جائے۔ 61، ہجرت کا واجب ہونا ہمیشہ کے لیے ہے۔ 62، مکہ معظمہ سے دوسری جگہ ہجرت نہیں کی جا سکتی۔ 63، واجب اور مستحب اور مباح ہجرت۔ 64، ہجرت واجب اور ہجرت مستحب اہل سنت کے علاقے سے ہجرت نہیں ہے۔ 64، شہید کے فرمان پر استدلال۔ 65، کفار کے علاقے تبلیغ ولایت اور اعرابیت اور ہجرت کے بعد اعرابی ہونے کے موارد۔ 68، احکام دین میں نادانی بھی اعرابیت ہے۔ 69، سیکھنے کے بعد عمل نہ کرنے والا بھی اعرابی ہے۔ 71، جہالت اور غفلت کا صحرا۔ 72، علوم دین کے ترک کرنا۔ 74۔ نمبر 29 ظالموں کی مدد کرنا، صفحہ نمبر 75۔ ظالموں کی اقسام 82، ظالم کے ظلم میں مدد کرنا 83، ظالم کی مدد اور روایت اہل بیت علیہ السلام 85، ظالم کی تعریف کرنا بھی حرام ہے 87، ظالم کی طرف سے منصب قبول نہیں کرنا چاہیے 89،
وہ موارد جہاں پر حکومت قبول کرنا جائز ہے 93، ایک صورت میں حکومت یا کسی منصب کا قبول کرنا واجب ہے 99، ظالم کی ظلم کے علاوہ کسی اور کام میں مدد 102، ایسی مدد جس پر حرام ہونا اور تقویت پہنچانا صدق نہ آئے 108، صفوان جمال سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان 108، ایسے ظالم کی مدد کرنا جس کا پیشہ نہ ہو 111، ظلم کی روک تھام ضروری ہے 114، ایسے ظالم کی اس ظلم کے علاوہ مدد کرنا کہ ظلم جس کا پیشہ نہ ہو 115، گناہ میں بھی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ گناہ میں مدد کرنے کی 2 قسمیں ہیں 116، گناہ گار کے گناہ کے علاوہ کسی کام میں مدد کرنا 117، برائی سے روکنا اہم اور مقدم ہے 121، مراتب کا لحاظ رکھنا چاہیے 123، نمبر 30 مظلوموں کی مدد نہ کرنا 125، ضروری نہیں کہ صرف مدد طلب کرنے والے ہی کی مدد کی جائے 133، مظلوم کی مدد کرنا صرف مومن کے ساتھ مخصوص نہیں ہے 135، عابد زمین میں دھنس جاتا ہے 138، وہ ثواب جو مومن کی مدد کرنے سے دنیا اور آخرت میں حاصل ہوتا ہے 139 حاصل ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا خط اہواز کے حاکم کے نام 141، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور علی بن یقطین 145، خود اس شخص کی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے 147، نمبر 31 جادو 151، جادو کی سزا قتل ہے 161، جادو کی حقیقت 162، بحث فلسفی 163، علمی بحث 167، کہانت پیشن گوئی کرنا 168، مستقبل سے لا علمی میں لوگوں کی بھلائی ہے 171، جادوگر اور کاہن گندے ہوتے ہیں 172، شوبدہ 173، جادوگر کی قوت محدود ہوتی ہے 175، تسخیرات 176، قیافہ 176، نجومی ستارہ شناسی 180، آسمانی حالات پر عقیدہ رکھنے کی 4 اقسام ہے 184، جو کہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے 186، جادو اور معجزہ 2 قسم کے ہیں 187، جادو کا توڑ 189، نمبر 32، اسراف کے معنی اور اس کی اقسام 203، اسراف ہر شخص کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے 204، ابو ذر فریب نہیں کھاتے 206، زمانے کے اعتبار سے بھی اسراف میں فرق ہوتا ہے 212، وہ فضول خرچی جو ہر وقت حرام ہے 215، نقصان دہ چیزوں کا کھانا بھی اسراف ہے 217، مال کو حرام کاموں میں خرچ کرنا اسراف ہے 218، کیا نیکی میں اسراف ہو سکتا ہے 218، ہر جگہ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے 222، دونوں قسم کی آیات و روایات میں مطابقت، نیکی میں اسراف نہیں 226، عقیدے اور عمل میں اسراف 231۔ صفحہ نمبر 9، 26واں گناہ حبس العقوق من غیر اثر، مجبوری اور سختی کے بغیر کسی کا حق روکنا، صفحہ نمبر 11۔ نمبر 26 حقوق کا ادا نہ کرنا، وہ گناہ جس کے بارے میں نص ہے ان میں سے 26واں گناہ حقوق کا ادا نہ کرنا ہے، جبکہ حق ادا کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو، یعنی اگر کوئی آدمی کسی آدمی پر کوئی حق رکھتا ہو اور وہ اپنے حق کی ادائیگی کا مطالبہ کرے، لیکن وہ شخص کے جس پر حق ادا کرنے کی ذمہ داری ہے حق ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے حق ادا نہ کرے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا۔ چنانچہ عامش نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور فضل بن شاذان نے امام علی رضا علیہ السلام سے جو روایت نقل کی ہے، اس میں امام علی رضا علیہ السلام نے بغیر کسی تکلیف کے حقوق کے ادا نہ کرنے کو بھی گناہان کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کافی جیم 2 سواد صفحہ جو ہے 367، جو کوئی کسی مومن کا حق ادا نہ کرے اور اس کے ذمہ جو چیزیں اس تک نہ پہنچائے تو خداوند عالم قیامت کے دن اسے 500 سال تک اس طرح کھڑا رکھے گا کہ اس سے پسینہ یا خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ ایک منادی خداوند عالم کی طرف سے ندا دے گا کہ یہ وہ ستمگر ہے جس نے خدا کا حق ادا نہ کیا۔ بس 40 دن تک وہ تنبیہ کرنے کے بعد حکم دیا جائے گا کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے، اور یہ تنبیہ کرنے والے مومنین ہوں گے یا انبیاء۔ علامہ مجلسی نے اس حدیث کی تشریح یہ کی ہے کہ اگر ظلم کم ہو تو اس کا پسینہ جاری ہوگا، ظلم زیادہ ہو تو اس سے خون جاری ہو جائے گا۔ مراعات العقول صفحہ نمبر 361۔ اس کے علاوہ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ یہ جملہ دلالت کرتا ہے کہ مومن کا حق خدا کا حق ہے، مومن کے قرب خداوند کی وجہ سے ہے، یا یہ کہ خداوند عالم نے مومن کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔
اس کا حکم نہ بجا لانا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا حق نہ ادا کرنا۔ اور فرمایا وسائل شیعہ میں کتاب حج باب 145 میں روز قیامت منادی ندا کرے گا کہ اللہ کے دوستوں کو اذیت دینے والے کہاں ہیں؟ بس کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جن کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا۔ بس کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین کو اذیت دیتے اور ان سے دشمنی رکھتے اور ان سے دین کے بارے میں سختی سے پیش آتے تھے، اس لیے حکم دیا جائے گا کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے خداوند ذوالجلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ وہ لوگ مومنین ہی کے عقیدے کے حامل تھے لیکن ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، ان کے راز فاش کرتے تھے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بحار الانوار جیم 15 میں ہر وہ مومن کے جس کے مال کی کسی دوسرے مومن کو احتیاج ہو اور وہ مومن اس کی ضرورت کو پورا نہ کر پائے تو پورا نہ کرے تو وہ جنت کی غذا کا ذائقہ بھی نہ چکھ سکے گا، اور رحیق المختوم جو کہ بہشت کے مشروبات میں سے ایک مشروب ہے اس سے محروم رہے گا۔ روز قیامت حقوق کا مطالبہ۔ سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا صفحہ نمبر 14 لعلی اخبارج 5 صفحہ 85 قیامت کے دن ایک شخص کے ہاتھ کو پکڑ کر اہل محشر کو دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جو کوئی اس شخص پر کوئی حق رکھتا ہے وہ اس سے اپنا حق لے لے۔ قیامت کے دن اہل محشر کے لیے سب سے زیادہ دشوار بات یہی ہوگی کہ جب وہ اپنے کسی جاننے والے کو دیکھیں گے تو ان پر اس بات کا خوف طاری ہو جائے گا کہ کہیں یہ بھی اپنے کسی حق کا دعویٰ نہ کر دے۔ شاید اسی بات کی طرف قرآن کی اس آیت میں اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتہ و بنی، اس دن ہر شخص اپنے باپ، بھائی، ماں باپ، اپنی بیوی، بچوں سے راہ فرار اختیار کرے گا۔ سورہ عبس آیت نمبر 34 اور 36، یعنی خوف کی بنا پر کہ کہیں ان میں سے کوئی اپنے حق کا مطالبہ نہ کر دے۔ مفلس حقیقی، یہ بحار الانوار میں جیم 3 میں جلد 3 میں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ اصحاب نے کہا ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ جائیداد، نہ سرمایہ ہو۔ حضرت وسلم نے فرمایا میری امت میں کوئی مفلس نہیں سوائے اس شخص کے جس نے نماز پڑھی ہو، روزے رکھے ہوں، زکوٰۃ دی ہو، حج ادا کی ہوں، مگر قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جسے اس نے گالی دی ہو، ایک اور آئے گا جس کا اس نے مال کھایا ہو، ایک اور آئے گا جس کا اس نے خون بہایا، ایک اور آئے گا جس کی اس نے پٹائی کی ہو۔ بس اس شخص کی نیکیاں ہر صاحب حق کو اس کے حق کے مطابق دے دی جائیں گی۔ اگر صاحبان حق کے حقوق ادا ہونے سے پہلے اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو صاحبان حق کے گناہ اس شخص کے گناہوں میں شامل کر دی جائیں گے، تو پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قرض اور حقوق ادا نہ کرنے کے مقامات، صفحہ نمبر 15۔ قرض میں بطور کلی ہر وہ شیء شامل ہے جو کسی شخص کے ذمے کسی سبب سے ثابت ہو، مثلاً قرض لینے والے پر جتنی رقم اس نے لی ہے اس کے ذمے ہے اور طے شدہ طریقے کے مطابق رقم قرض خواہ کو ادا کرے، اور وہ چیز کہ جس کا معاملہ بیچنے سے پہلے ہو گیا ہو، بیچنے والا ذمہ دار ہے کہ وہ چیز خریدار کو وعدے کے مطابق وقت پر ادا کرے، اس طرح سے وہ چیز جو ادھار لی ہے اس کی قیمت بیچنے والے کو ادا کرے، اور وہ چیز جو کرائے پر لی ہے کرائے پر لینے والا صاحب مال کا مقروض ہوا اور شوہر عورت کے مہر کا ذمہ دار ہے، اسی طرح سے شوہر زوجہ دائمی کے نام پر نان و نفقہ کی ذمہ دار ہے، اور ضمانت کی وہ مختلف اقسام کے جن کے ذکر فقہی مسائل کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، ان کے فروعی مسائل بہت زیادہ ہیں، بحث کی مناسبت سے کچھ اہم مسائل کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ صفحہ 16 مدت معین اور غیر معین کا قرض۔ قرض دو قسم کا ہوتا ہے، حالی یعنی وہ قرض جس کی کوئی مدت معین نہ ہو، اگر مدت ہو تو ختم ہو چکی ہو۔ موجل دوسرا قسم کا قرض ہے، یعنی وہ قرض جس کی مدت معین ہوتی ہے، اس میں قرض خواہ مدت ختم ہونے سے پہلے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کر سکتا، جب بھی مقروض مر جائے تو اس کی معینہ مدت ختم ہو کر قرض حالی میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی اگر کسی شخص کا کسی دوسرے شخص پر قرض ہے، وہ مقروض کو 1 سال میں قرض ادا کرنا ہے، لیکن مدت پوری ہونے سے پہلے مقروض مر جائے تو ضروری ہے جو مال اس نے ورثے میں چھوڑا ہے تو ورثہ سب سے پہلے اس کا قرض ادا کریں، اور وہ یہ حق نہیں رکھتے کہ یہ کہیں کہ ابھی قرض کی مدت ختم نہیں ہوئی، لیکن اگر قرض خواہ مر جائے اور اس کے قرض کی مدت باقی ہو تو اس کے ورثہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مدت ختم ہونے سے پہلے قرض کی واپسی کا مطالبہ کریں۔
صفحہ نمبر 17، قرض کو لازمی طور پر ادا کرنا چاہیے ایسی صورت میں جبکہ قرض معینہ مدت کے لیے نہ ہو یا اس کی مدت ختم ہو چکی ہو اور قرض خواہ مطالبہ کرے تو واجب ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو فوراً اپنا قرض ادا کرے، خواہ وہ اشیاء جو اس کی ضرورت سے زائد ہوں انہیں بیچنا ہی کیوں نہ پڑے، اگرچہ وہ اشیاء لوگ کم قیمت پر ہی نہ خریدیں، جس قیمت پر خریدیں اسے چاہے وہ فروخت کر دے اور اپنے قرض کو ادا کرے، لیکن اگر کوئی کوڑیوں کے مول خریدنا چاہے اور عرف عام میں اسے معاملے کو ان اشیاء کا ضائع کرنا اور تلف کرنا کہا جائے تو ایسی صورت میں بعید نہیں کہ مقروض پر ان چیزوں کا بیچنا واجب نہ ہو۔ اگر ضروریات زندگی کی چیزیں مثلا قالین، لباس، گھر کا سامان، دکان وغیرہ نہ رکھتا ہو کہ اسے بیچ کر قرض ادا کرے تو وہ کام کاج کر کے اپنا قرض کو ادا کرے، مثلا قرض خواہ کا قرض ادا کرنے کے لیے اسے نوکری کرنا پڑے یا کوئی ایسا کام کرنا پڑے جو اس کی شان کے مطابق اور اس کے لیے باعث مشقت نہ ہو تو اس کے ذریعے سے قرض ادا کرے۔ بطور کلی مقروض پر قرض ادا کرنا واجب ہے۔ قرض کی ادائیگی میں سستی اور غفلت برتنا ہر حال میں حرام ہے، حق کا ادا نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر ضروریات زندگی کی چیزوں میں سے مثلا وہ گھر کے جس میں وہ زندگی گزارتا ہے اس کی حالت اور شان سے اونچے درجے کا نہ ہو اور اسی طرح کپڑے، قالین، برتن اور اس جیسی دوسری چیزیں جو اس کے لیے ضروری ہیں اگر وہ ان چیزوں کو بیچ دے تو اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور نقصان اٹھانا پڑے تو ان چیزوں کا بیچنا ضروری نہیں ہے اور قرض خواہ مقروض کو ان چیزوں کی فروخت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، لیکن مقروض کے لیے جائز ہے کہ مشکلات کو برداشت کرے اور ان اشیاء کو بیچ کر اپنا قرض ادا کرے۔ ایسی صورت میں جبکہ مقروض نے خود ہی اپنے گھر کا سامان بیچا ہو قرض خواہ اپنے مطلوبہ رقم لے سکتا ہے۔ مناسب لیکن یہ ہے کہ قرض خواہ مقروض کے گھر کا سامان بیچ کر زحمت و مشقت میں مبتلا ہونے پر راضی نہ ہو، اگرچہ خود مقروض راضی ہو، مگر بہتر تو یہ ہے کہ قرض خواہ مقروض کو اس حد تک مہلت دے دے کہ خدا اسے کشادگی عطا کرے۔ اور عثمان بن زیاد سے مروی ہے کہ وسائل کتاب التجارہ B11 میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرا کسی شخص پر قرض ہے، وہ شخص اپنا گھر کو بیچ کر میرا قرض ادا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا، اس بات سے میں تمہیں خدا کی پناہ میں دیتا ہوں کہ تم اس شخص کو گھر سے بے گھر کر دو جس میں وہ زندگی گزارتا ہے۔ کچھ دوسری احادیث بھی اسی موضوع سے متعلق نقل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ مروی ہے کہ جناب محمد بن ابی عمیر جو کہ امام موسیٰ بن جعفر امام علی رضا اور امام محمد تقی علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں سے تھے اور کپڑا بیچنے کا کام کیا کرتے تھے، ان کا تمام مال ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا اور وہ فقیر ہو گئے۔ کسی آدمی پر ان کا 10,000 درہم قرض تھا، پس اس مقروض شخص نے اپنے گھر کو فروخت کر دیا اور 10,000 درہم محمد بن ابی عمیر کے گھر لے کر آیا اور کہا یہ آپ کا قرض ہے، اسے لے جیجیے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہیں مال ورثے میں ملا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا پھر تم نے کسے بخشا ہے؟ کسی نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس ملکیت تھی جسے تم نے بیچا؟ کہا نہیں، بلکہ وہ مکان جس میں رہتا تھا اسے بیچ دیا تاکہ آپ اپنا قرض ادا کر سکوں۔ اس وقت محمد بن ابی عمیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت نقل کی کہ قرض واپس لینے کے لیے مقروض کو اس کے گھر سے بے گھر نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اس رقم کو واپس لے جاؤ، خدا کی قسم اس وقت میں 1 درہم کا محتاج ہوں، اس کے باوجود میں اس میں سے 1 درہم بھی لے کر خرچ نہیں کروں گا۔ ان کی غربت کا سبب حالانکہ 5 لاکھ درہم کے مالک تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے وہ قربت و وابستگی تھی جس کی بنا پر انہیں گرفتار کر کے بے انتہا تعزیانے مارے اور 4 سال تک قید خانے میں رکھا اور جو کچھ مال و اسباب تھا چھین لیا۔ خداوند عالم کی بے پناہ رحمتیں ان کی روح پر۔ اگر کوئی شخص بھی صاحب حق تک اس کا حق پہنچانے میں غفلت سے کام لے اور تاخیر کرے حالانکہ وہ استطاعت رکھتا ہو تو ہر گزرنے والے دن میں وہ گناہ آشاری کا مرتکب ہوتا ہے۔ الف عین شین الف رے۔ آشار وہ ہے جو ظالم کے حکم پر لوگوں سے 10واں حصہ لے، 1/10۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وسائل الشیعہ B4 ج 13 سواد 83، راہ خدا میں شہید ہونے والا ہر گناہ سے پاک ہو جاتا ہے سوائے قرض کے جس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ ضروری ہے کہ قرض ادا کیا جائے یا پھر قرض خواہ اسے بخشتے نہیں تو شہید سے بھی قرض کے لیے پوچھ گچھ ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے تمام گناہوں کی تلافی ہو جاتی ہے سوائے قرض کے جو کہ معاف نہیں ہوتا، جس کے معاف ہونے کا انحصار فقط قرض کی ادائیگی پر ہے۔ اس بات کی اہمیت کا اندازہ صرف اسی واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ انصار میں سے ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے جو 2 دینار کا مقروض تھا، پس حضرت
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جب تک کہ ان کے کچھ رشتہ داروں نے قرض کی ادائیگی کی ضمانت نہ دے دی۔ اس کے بعد آن حضرت نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مروی ہے کہ معاویہ بن وہب نے اس حدیث کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا وسائل اور ابواب دین باب دوم میں یہ حدیث صحیح ہے، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا صرف یہی مطلب ہے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، قرض کی اہمیت کو سمجھیں، اسے کمتر شمار نہ کریں اور قرض اس کے مالک کو لوٹا دیں، وگرنہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام میں سے جو کوئی بھی اس دنیا سے رخصت ہوا وہ مقروض تھا۔ انہوں نے اپنا قرض ادا کرنے کے بارے میں وصیت فرمائی اور ان حضرات میں سے ہر ایک کے وصی نے ان کے انتقال کی ادائیگی کی، یعنی اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ مقروض ہونا قابل مذمت نہیں بلکہ جائز ہے، البتہ قرض کی ادائیگی میں سستی اور غفلت کرنا یقیناً حرام ہے اور قرض ادا کیے بغیر مکے اور مدینے جانا بھی مناسب نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ابو ثمامہ نے امام محمد تقی علیہ السلام سے عرض کیا، صفحہ 22 کافی جیم 5 سواد 94 باب الدین، میں مکہ اور مدینہ میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں لیکن مقروض ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر جاؤ، قرض ادا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے چلے جاؤ اور اس حالت میں خدا سے ملاقات کرو کہ تم مقروض ہو۔ جان لو کہ مومن کبھی خیانت نہیں کرتا۔ قرض کا ادا نہ کرنا سب کے ساتھ خیانت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حق کا ادا نہ کرنا اور قرض ادا کرنے میں غفلت سے کام لینا خیانت ہے۔ اس بنا پر جو کچھ باب خیانت میں گزر چکا یہاں بھی آئے گا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو ظلم قرار دیا گیا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مثل المسلم الموسر ظلم للمسلمین، وسائل باب الدین 13 صفحہ نمبر 97۔ وہ مسلمان جو استطاعت رکھتے ہوئے قرض کی ادائیگی میں غفلت سے کام لیں تو اس نے تمام مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا۔ قرض کا ادا نہ کرنا ظاہر ہے کہ قرض خواہ پر ظلم ہے، لیکن دوسرے مسلمانوں پر اس لیے ظلم ہے کہ لوگ دوسروں کو اس خوف کی بنا پر قرض نہیں دیں گے کہ کہیں یہ بھی قرض کی ادائیگی میں سستی سے کام نہ لے اور اس طرح ہمارا مال ضائع ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی قرض کی ادائیگی میں غفلت سے کام لینے والا نیکی کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی بھی کسی کو قرض دینے کی جرات نہیں کرے گا، حالانکہ قرض دینا بہت بڑی نیکی ہے اور اس نیکی کو ترک کرنے کا سبب وہی شخص ہے۔ صفحہ 23 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کتاب امر بالمعروف وسائل جیم 11 بحار الانوار اور بے 8 صفحہ 539، خدا اس شخص پر لعنت کرے جو نیکی کا راستہ بند کرتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو اگر کوئی شخص فائدہ پہنچانے کے لیے احسان کرے تو اس کے احسان کو نہیں مانتا۔ یہ چیز اس بات کا سبب بنتی ہے کہ احسان کرنے والا آئندہ کسی پر احسان نہ کرے، اور یقیناً کسی کو قرض دینا احسان ہے، اس ادائیگی میں لاپرواہی سے کام لینا قرض خواہ کے احسان کو نہ ماننا ہے۔ یہ چیز سبب بنتی ہے کہ وہ شخص آئندہ کسی پر اس طرح کا احسان نہ کرے۔ قرض دینے اور لینے کے احکامات۔ معتبر روایات میں قرض دینے والوں کے لیے بہت زیادہ ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، قرض نہ دینے والوں کے لیے شدید عذاب کا وعدہ ہے۔ بعض مواقع پر قرض کا دینا واجب اور نہ دینا حرام ہے، بعض جگہوں پر قرض دینا مستجب اور نہ دینا مکروہ ہے، لیکن اس وقت جس قرض کی ضرورت نہ ہو قرض لینا مکروہ ہے، لیکن وقت ضرورت قرض لینے سے اس کی کراہت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ کراہت کے کم یا زیادہ ہونے کا تعلق دراصل ضرورت کے کم اور زیادہ ہونے پر ہے۔ پس اگر کم ضرورت کے وقت قرض لیا جائے تو کراہت زیادہ ہوگی، اور اگر ضرورت کے وقت قرض لیا جائے تو کراہت کم ہوگی، یہاں تک کہ بعض موقع پر کراہت بالکل ختم ہو جاتی ہے اور قرض لینا واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا جان اور ناموس کی حفاظت قرض لینے پر موقوف ہے تو قرض لینا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو معلوم ہے کہ وہ قرض ادا نہ کر سکے گا تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ قرض نہ لے مگر یہ کہ وہ ضرورت مند ہو۔ قرض دینے کا ثواب اور نہ دینے کا عذاب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وسائل الشیعہ بے 6 جیم 13 سواد 86، اگر کوئی شخص کسی مومن کو قرض دے اور اسے استطاعت پیدا ہونے تک کی مہلت دے تو وہ قرض میں دیا ہوا مال اس کے لیے زکوٰۃ کے مانند ہوگا۔ ملائکہ اس مال کی واپس ملنے تک اس کے حق میں دعا اور طلب رحمت کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو قرض دے اس کے عوض کو ہے تو وہ خود اس کے اپنے لیے ہے، ہر وہ درہم جو وہ قرض دے رہا ہے اس کے عوض کوہ عہد
احد جو کہ مکہ معظمہ کی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑ ہے اور طور سینا کے برابر نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اور قرض کا مطالبہ کرنے میں مکروہ سے نرمی کا برتاؤ کرے تو وہ بغیر حساب و عذاب کے ایک لپکتی ہوئی بجلی کے مانند پل صراط پر سے گزر جائے گا۔ اگر کسی شخص کے سامنے اس کا مسلمان بھائی اپنی پریشانی اور دکھ درد بیان کرے اور وہ اسے قرض نہ دے تو خداوند عالم بہشت اس پر حرام کر دے گا اس روز، جبکہ نیک لوگوں کو ان کی جزا دی جائے گی۔ لازمی طور پر قرض کی ادائیگی کا ارادہ رکھنا چاہیے۔ وہ مقروض جو قرض لوٹانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ ارادہ رکھے کہ جب بھی صاحب استطاعت ہوگا سب سے پہلے قرض کو ادا کرے گا اور قرض کی ادائیگی میں غفلت سے کام نہیں لے گا۔ صفحہ 25۔ بلکہ قرض لیتے وقت بھی یہی نیت ہونی چاہیے۔ اگر قرض لیتے وقت اس کی نیت ادا کرنے کی نہیں ہے تو اس مال میں تصرف حرام ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تجارت الوسائل میں باب 5 جیم 13 اور صفحہ نمبر 86، اگر مقروض قرض لے کر دینے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو وہ چور کی مانند ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا خصال صفحہ نمبر 153 میں کہ چوروں کے 3 گروہ ہیں، ایک وہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے، دوسرا وہ جو اپنی بیوی کے مہر کو قرض واجب نہ سمجھے، تیسرا وہ جو قرض لے کر اس کی ادائیگی کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا تجارت الوسائل ابواب دین باب 5 جلد 13 صفحہ 8، اگر مقروض قرض کو ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو خداوند عالم اس کے قرض کی ادائیگی تک اس کی مدد کے لیے 2 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنے ارادے سے غفلت برتتا ہے تو اسی مقدار سے وہ رحمت خداوندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ مجبور اور مقروض کو مہلت دینا چاہیے ایسی صورت میں جبکہ مقروض گھر کی غیر ضروری اشیاء کو بیچ کر بھی آسانی سے اپنا قرض ادا نہ کر سکے تو قرض خواہ پر واجب ہے کہ وہ مقروض کو قرض کی ادائیگی کی مہلت دے، کیونکہ مقروض کو مشکلات سے دوچار کرنا حرام ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 280۔ اگر کوئی تنگ دست تمہارا قرض دار ہو تو اسے خوشحالی تک اس کی مہلت دو، اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ جو قرض اس نے لیا ہے بخش دو، کیونکہ اگر تم اپنا قرض واپس لے لو تو دوسری چیزوں کی طرح وہ بھی وقت آنے پر ختم ہو جائے گا، لیکن اگر بخش دو تو یہ ایسا صدقہ ہے جو خدا کے نزدیک امانت ہے اور اس سے ہمیشہ فائدہ ملتا رہے گا۔ اس آیت سے 2 باتیں سمجھ آتی ہیں، ایک یہ کہ ایسے مقروض کو قرض دینے سے عاجز ہو اور مہلت دینا واجب ہے، اور دوسرے یہ کہ قرض خواہ کا قرض کو بخش دینا زیادہ بہتر ہے۔ بہت سی روایت میں ان دونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجارت وسائل الشیعہ ابواب دین بے 25 جلد 13 صفحہ 113، تمہارے مقروض کے لیے جائز نہیں کہ وہ قدرت رکھتے ہوئے قرض کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام لے، اسی طرح تمہارے لیے بھی جائز نہیں کہ تم اسے تنگ دستی کے حالت میں مجبور کرو جبکہ تم اسے جانتے ہو کہ وہ قرض دینے سے معذور ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں تنگ کرنے سے پرہیز کرو جبکہ تم جانتے ہو کہ وہ قرض نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ہمارے جد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا کسی مسلمان کو تنگ کرنا جائز نہیں۔ اگر کوئی قرض خواہ مقروض کو مہلت دے دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس روز اپنے سائے میں پناہ دے گا جب خدائے جج کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ وسائل الشیعہ ابواب دین بے 25 جلد 13 صفحہ 113، یعنی قیامت کے دن اللہ اس پر اپنا خصوصی لطف و کرم کرے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں وسائل بے 25 صفحہ 113، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے روز عرش الہی کے سائے میں پناہ دی جائے جب خدا کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا تو اسے چاہیے کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دے اور اس سے قرض کا مطالبہ نہ کرے یا اسے قرض بخش دے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، تجارت الوسائل ابواب دین بے 25 جیم 13 صفحہ نمبر 113، قیامت کے دن ایک ایسی جماعت عرش کے سائے میں ہوگی کہ ان کے چہروں، لباس اور جن کرسیوں پر وہ جلوہ افروز ہوں گے ان سے نور ساطع ہو رہا ہوگا، بس ایسے عالم میں منادی ندا کرے گا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مومنین پر مہربان تھے اور تنگ دست مقروض کو قرض کی ادائیگی کے لیے مستطیع ہونے تک مہلت دیتے تھے۔
صفحہ نمبر 29، ہر روز کی مہلت کے لیے صدقے کا ثواب۔ کلینی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے۔ خدا کی حمد و ثنا اور انبیاء پر درود بھیجنے کے بعد آپ نے فرمایا، جو موجود ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو موجود نہیں ہیں ان تک یہ بات پہنچا دیں۔ تجارت وسائل ابواب دین بے 25 جیم 13 صفحہ نمبر 114۔ اگر کوئی شخص اپنے پریشان حال مقروض کو مہلت دے تو جب تک اس کا مال واپس نہ مل جائے اس کے نام اعمال میں صدقہ دینے کے برابر ثواب لکھنے کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی ہر وہ دن جس میں اس نے مہلت دی بالکل اسی طرح ہے کہ اس نے ہر روز وہ مال راہ خدا میں خرچ کیا ہو۔ اس سلسلے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، لیکن جو کچھ گزر چکا ہے وہی کافی ہے۔ ضمناً یہ بات جاننا چاہیے کہ خمس و زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا اور ان کی ادائیگی میں غفلت برتنا بھی حقوق ادا کرنے کے نہ کرنے میں شمار ہوگے، کیونکہ زکوٰۃ کا نہ ادا کرنا بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے جس کے لیے نص خاص ہے، اس کے لیے اس کا علیحدہ ذکر کیا جائے گا۔ خداوند عالم تلافی کرے گا۔ صفحہ 30۔ روایت کا ماحصل یہ ہے کہ اگر مقروض قرض کی ادائیگی سے پہلے مر جائے اور مرنے کے بعد اس کے مال سے قرض ادا نہ کیا جائے اور قرض خواہ اسے معاف نہ کرے، اور یہ کہ قرض کی ادائیگی میں اس نے کوتاہی سے کام نہ لیا ہو، نہ ہی قرض کسی حرام مقصد کے لیے لیا ہو، قرض ادا کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو لیکن اس کے پاس کوئی مال نہ ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کر سکے، تو ایسی صورت میں خداوند عالم روز قیامت اپنے فضل سے اس کی قرض خواہ کو راضی کرے گا۔ چنانچہ محمد بن بشروشہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ میں شہاب کا 1000 دینار کا مقروض ہوں، آپ شہاب سے کہیں کہ مجھے ایام حج گزرنے تک کی مہلت دے دے۔ حضرت نے شہاب کو طلب کیا اور فرمایا، تم محمد بن بشر کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ ہمارے دوستوں میں سے ہے، تمہارا 1000 دینار کا قرض اس پر ہے، وہ رقم اس نے اپنے پر خرچ نہیں کی بلکہ وہ قرض چند لوگوں کے درمیان میں رہ گیا، اسے نقصان اٹھانا پڑا، اب میں چاہتا ہوں کہ وہ دینار تم اسے بخش دو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، شاید تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہارے قرض کے بدلے میں تمہیں اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ شہاب نے کہا، اس سے قبل میرے علم میں یہی بات تھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند کریم اور عادل ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے سردیوں کی راتوں میں اس کی عبادت کرے، گرمیوں میں روزہ رکھے، خانہ کعبہ کا طواف کرے، اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لے کر تمہیں دے دے گا؟ ایسا نہیں، اس کا فضل اس سے کہیں زیادہ ہے، وہ اپنے فضل سے مومن کو اس کے نیک کاموں کا عوض دیتا ہے۔ امام کی یہ گفتگو سن کر شہاب نے کہا، میں نے اسے اپنا قرض بخش دیا۔ صفحہ 31۔ وہ مقروض جس کی نیکیاں قرض خواہوں کو دی جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں کہ جب کوئی شخص قرض کی ادائیگی میں قصوروار ہو۔ صفحہ 32۔ اس نے قرض کسی حرام مقصد کے لیے لیا ہو یا استطاعت رکھتے ہوئے قرض کی ادائیگی میں غفلت سے کام لے اور اس کے مرنے کے بعد اس کا قرض بھی ادا نہ کیا جائے، قرض خواہ بھی اسے نہ بخشے، تو قیامت کے دن قرض کے برابر اس کی نیکیاں لے کر قرض خواہ کو دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں نہ ہوں تو بہت کم ہوں تو قرض خواہ کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دی جائیں گے۔ کچھ احادیث میں اس بات کو صراحتاً بیان کیا گیا ہے۔ یہ لیالی الاخبار صفحہ نمبر 549۔ روز قیامت انسان کے لیے سخت ترین وہ وقت ہوگا جب خمس و زکوٰۃ کے مستحقین اٹھ کر اس سے چمٹ جائیں گے اور کہیں گے، پروردگار، اس شخص نے خمس و زکوٰۃ کا ہمارا حق مارا، ہمیں کچھ نہ دیا، پس خداوند عالم ان لوگوں کی نیکیاں ان مستحقین کو دے دے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن قرض خواہ اپنے مقروض کی شکایت کرے گا، پس اگر مقروض کی نیکیاں ہوں گی تو وہ قرض خواہ کے لیے لے لی جائیں گی، اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوئی تو قرض خواہ کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دی جائیں گے۔ بہت سی روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کے ذمے لوگوں کے حقوق ہوں تو اس کی نجات نہیں ہوگی مگر یہ کہ صاحبان حق اس سے راضی ہو جائیں، یا صاحبان حق کے حقوق کے مساوی اس کی نیکیاں لے کر صاحبان حق کو دی جائیں گی، یا ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دی جائیں گے، یا پھر اہل بیت علیہ السلام اس کی شفاعت کریں تو وہ نجات حاصل کرے گا۔ صفحہ 33۔ معاوضہ کتنا ہوگا؟ معاوضہ کس طرح دیا جائے گا، یا یہ کہ حق کے مقابلے میں کتنی مقدار نیکی درکار ہوگی، اس کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، نہ ہمارے پاس سمجھنے کا کوئی ذریعہ ہے، نہ ہمارے لیے ان باتوں کا سمجھنا لازم ہے۔ البتہ بعض روایت میں ان درجات کا بھی ذکر کیا گیا، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر درہم کے عوض مقروض کی 600 نمازیں لے کر قرض خواہ کو دی جائیں گی۔ لیالی الاخبار صفحہ نمبر 549۔ اور اگر 1/6 درہم چاندی کے ہوں تو اس کی 700 قبول شدہ نمازیں لے کر صاحب حق کو دی جائیں گی۔ 1 درہم چاندی
کے 18 چنوں کے دانوں کے برابر ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ مقروض کا قرض کی ادائیگی کے بغیر دنیا سے جانا اس کے لیے بہت سخت ہوگا۔ بس ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ موت کے وقت مقروض نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو اسے چاہیے کہ شدت سے اہل بیت علیہ السلام سے توسل پیدا کرے تاکہ وہ اس کے دعوے داروں کو راضی کر لیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک صفحہ نمبر 489، وہ گناہان کبیرہ کے جن سے خدا نے منع کیا ہے، ان گناہوں کے بعد کوئی اور گناہ اس قدر بڑا نہیں کہ جتنا کہ کسی شخص کا اس حالت میں مرنا کہ وہ لوگوں کا مقروض ہو اور اس کے پاس کوئی چیز بھی نہ ہو کہ جس سے اس کا قرض ادا کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کے بعد اپنے اصحاب سے فرمایا کہ فلاں شخص جو شہید ہو چکا ہے ابھی تک بہشت کے باہر کھڑا ہے اور اندر داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ فلاں یہودی کا 3 درہم کا مقروض ہے۔ صفحہ نمبر 34، قرض ادا کرنے میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ چنانچہ حق اور قرض ادا نہ کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ قرض خواہ کی مطالبہ کرنے اور مقروض کے مستفی ہونے کی صورت میں قرض کی ادائیگی میں جلدی کرنا بہترین واجبات خدا میں سے ہے۔ اس بارے میں بہت زیادہ ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کتاب در اسلام نوری میں صفحہ نمبر 267 پر کتاب نور العیون سے نقل کیا گیا ہے کہ جناب سید ہاشم حائری جو کہ عالم اور زاہد تھے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک یہودی سے 100 دینار بطور قرض لیے جو کہ اس زمانے میں 10 ایرانی سکوں کے برابر تھے اور اس سے 20 روز میں واپس کرنے کا وعدہ کیا۔ اس میں سے آدھے واپس کر دیے۔ اس کے بعد پھر میں نے اس یہودی کو نہیں دیکھا، لوگوں سے سنا کہ وہ بغداد گیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت پپا ہے، مجھے اور دوسرے لوگوں کو حساب کے لیے حاضر کیا گیا اور خدا نے اپنے فضل و کرم سے مجھے بہشت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ پس میں نے چاہا کہ پل صراط عبور کروں تو جہنم کی چیخ و پکار نے مجھے خوف زدہ کر دیا۔ جب میں پل صراط پر سے گزرنے لگا تو اچانک قرض ہوا یہودی آگ کے شعلے کی مانند جہنم سے باہر نکلا اور میرا راستہ روک کر مجھ سے کہنے لگا، مجھے 50 تومان دو اور گزر جاؤ۔ میں نے منت کی اور کہا، میں تمہیں ہمیشہ تلاش کرتا رہتا تھا تاکہ تمہارا قرض ادا کر دوں۔ اس نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن جب تک میرا قرض نہیں دو گے میں صراط کو عبور نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے گریہ وزاری کی اور کہا، یہاں پر میرے پاس کوئی چیز نہیں جو تمہیں دے دوں۔ یہودی نے کہا، اچھا تو پھر مجھے اجازت دو کہ میں اپنی انگلی تمہارے جسم کے کسی حصے پر رکھوں۔ اس کے شر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میں نے اس کی اس بات پر راضی ہو گیا۔ جب اس نے اپنی انگلی میرے سینے پر رکھی تو جلن کی شدت سے میں خواب سے بیدار ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرا سینہ زخمی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا سینہ کھول کے دکھایا۔ سننے والوں نے دیکھا کہ ان کے سینے پر شدید زخم ہے۔ انہوں نے کہا، اب میں ابھی تک اس کا علاج کروا رہا ہوں لیکن یہ زخم صحیح نہیں ہوا۔ سننے والے سید ہاشم حائری کی یہ رویداد سن کر بلند آواز سے گریہ کرنے لگے۔ نیز بحار الانوار کی جلد 17 میں شہید اول سے نقل کیا گیا ہے کہ احمد بن ابی الجوزی کہتا ہے کہ میری آرزو تھی کہ میں ابو سلیمان دارانی کو، جن کا شمار عابدوں اور زاہدوں میں ہوتا تھا، خواب میں دیکھوں۔ چنانچہ ان کے انتقال کے بعد 1 سال بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا، اے احمد، ایک دن میں جب کہ باب صغیر سے آ رہا تھا تو میں نے گھاس پھوس سے لدے ہوئے ایک اونٹ کو دیکھا۔ میں نے اس میں سے ایک تنکا لیا، اس کے بعد مجھے نہیں معلوم میں نے اسے حلال کیا یا منہ میں رکھے بغیر اسے دور پھینک دیا۔ 1 سال ہو رہا ہے، ابھی تک اسی کے حساب میں مبتلا ہوں۔ یہ آیت بھی اسی حکایت کی تصدیق کرتی ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 16، یعنی لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، ذرا سا بھی اچھا یا برا عمل چاہیے، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو یا پھر وہ کسی بڑے پتھر میں ہو یا آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہو، خدا سے اسے قیامت کے دن لے کر آئے گا اور اس کا حساب کرے گا۔ جس شخص نے ذرا برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر کے نام جو خط بھیجا اس میں تحریر فرمایا، اے خدا کے بندوں، جان لو کہ خداوند کریم تمہارے چھوٹے بڑے سب کاموں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس بارے میں یہ آیت کافی ہے۔ سورہ زلزال آیت نمبر 7 اور 8۔ جس نے ذرا برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، جس نے ذرا برابر بدی کی وہ اسے دیکھ لے گا۔ بحر الانوار صفحہ نمبر 235 پر جناب سید حسن بن سید علی اصفہانی سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، اپنے والد کے انتقال کے وقت میں نجف اشرف میں دینی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف تھا۔ میرے والد کے کاموں کی ذمہ داری میرے بعض بھائیوں کے کاندھوں پر آ پڑی تھی اور مجھے ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہ تھی۔
والد کے انتقال کے 7 مہینے بعد میری والدہ کا بھی صفان میں انتقال ہو گیا۔ ان کے جنازے کو نجف اشرف لایا گیا۔ انہی دنوں ایک رات میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ میں نے کہا آپ کا انتقال تو صفان میں ہوا اور آپ نجف اشرف میں ہیں؟ انہوں نے کہا انتقال کے بعد مجھے یہاں جگہ ملی۔ میں نے پوچھا والدہ بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو نجف میں ہیں لیکن وہ دوسرے مکان میں ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ میرے والد کے برابر نہیں ہیں۔ بس میں نے کہا آپ کا حال کیسا ہے؟ انہوں نے کہا میں سختی اور مشکل میں تھا، اب خدا کا شکر ہے آرام سے ہوں۔ میں نے تعجب سے کہا آپ جیسا انسان مشکل میں مبتلا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، اس کی وجہ یہ کہ آقا بابا جو کہ نالبند کے نام سے معروف ہے، اس کے بیٹے حاج رضا کا مجھ پر قرض تھا اور وہ مجھ سے مطالبہ بھی کر رہا تھا، لیکن میں اس کا قرض ادا نہ کر سکا۔ اس کی قرض کی عدم ادائیگی کی بنا پر میں سختی میں مبتلا تھا۔ گھبراہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ پھر میں نے اپنے بھائی کو جو والد کا وصی تھا اپنے اس خواب کے بارے میں لکھا تاکہ وہ تحقیق کرے کہ آیا کسی ایسے شخص کا میرے والد پر قرض تھا۔ جو میرے بھائی نے یہ جواب میں لکھا کہ میں نے تمام حساب کتاب کی چھان بین کی لیکن اس شخص کا نام قرض خواہوں میں نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے بھائی کو دوبارہ لکھا کہ ایسے شخص کو تلاش کرو اور خود اس سے پوچھو کہ آیا میرے والد تمہارے مقروض تھے؟ اس نے جواب میں لکھا میں نے اس شخص سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تمہارے والد میرے 18 تومان کے مقروض تھے۔ اس بات کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ پس میں نے تمہارے پاس آیا اور تم سے پوچھا، کہا میرا نام مرحوم کے قرض خواہوں میں درج ہے؟ تم نے کہا نہیں ہے۔ میرے پاس کوئی سند بھی نہیں تھی، نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ تھا جس سے میں اپنے قرض کو ثابت کرتا، لہذا میں بہت آزردہ ہوا کہ مرحوم نے میرے قرض کو اپنی کاپی میں کیوں نہیں درج کیا۔ میرے بھائی نے تحریر کیا کہ میں نے اس شخص کے قرض کی رقم دینا چاہیے لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے مرحوم کو بخش دیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وسائل الشیعہ کتاب جہاد باب 77 میں کہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ظلم وہ ہے کہ جسے خدا نہیں بخشے گا، دوسرا وہ کہ جسے بخش دے گا، تیسرا وہ ظلم کہ جس کا مواخذہ کرے گا۔ نمبر 1 وہ ظلم کہ جسے خدا نہیں بخشے گا، وہ شرک ہے۔ نمبر 2 وہ ظلم کہ جسے خدا بخش دے گا، وہ کسی شخص کا ان باتوں کے بارے میں جو خدا اور اس کے درمیان ہے اسے اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ نمبر 3 وہ ظلم کہ جس کا خدا مواخذہ کرے گا، اس سے مراد وہ ظلم ہے جو مقروض اپنے قرض خواہوں کا قرض ادا نہ کر کے ان پر کرتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مستدرک صفحہ نمبر 343 بحوالہ جامع الاخبار، جو کوئی اپنے قرض خواہوں کو راضی کرے لازمی طور پر وہ بہشت میں داخل ہوگا اور حساب میں تاخیر کے بغیر جنت میں حضرت اسماعیل بن ابراہیم کا ساتھی ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد مستدرک بے میں 78 میں وہ قرض جو مقروض اپنے قرض خواہ کو واپس کرتا ہے 1000 سال کی عبادت، 1000 غلاموں کو آزاد کرنے اور 1000 مرتبہ حج اور عمرہ بجا لانے سے بہتر ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد مستدرک بے 78 کوئی 1 درہم اگر بھی اپنے صاحب حق کو لوٹائے تو خداوند عالم اسے آتش جہنم سے نجات دے گا۔ ہر دانق 1/6 درہم اگر واپس کرے گا تو اس کے عوض ایک پیغمبر کے برابر ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور ہر درہم جو اس نے واپس کیا اس کے بدلے میں بہشت میں اسے سرخ موتیوں کا شہر مرحمت فرمائے گا۔ اور آپ نے فرمایا جہاد بے 78 صفحہ نمبر 343 صاحب حق کو اس کا 1 درہم واپس کرنا بہتر ہے اس روزے سے جو دن میں رکھا جائے، اس نماز سے جو رات میں پڑھی جائے، اور اگر کوئی قرض کو واپس کرتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک فرشتہ یہ ندا دیتا ہے کہ اے بندے، تیرے عمل کے آغاز ہی سے خدا نے تیرے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی وہ مال جو کسی شخص کے ذمہ ہو، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ حق کا ایک مورد یہ ہے کہ اس کے پاس مال موجود ہو اور اسے یقین ہو کہ اس کے پاس موجود مال میں سے آدھا مال فلاں شخص کا ہے، یا اس کے پاس موجود مال میں سے 100 تومان کے برابر مال فلاں شخص کا ہے۔ قسم دوم یہ ہے کہ اس کے ذمے کسی کا حق ہو لیکن عین مال میں سے کسی کے حق کا ذمہ دار نہ ہو، مثلاً وہ چیز جو بطور قرض لی تھی خرچ ہو چکی ہو لیکن مقروض قرض خواہ کے حق کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کی ضمانتیں اور نفقات واجبہ ہیں کہ جن کا خیال رکھنا ہر انسان پر واجب ہے۔ قسم اول کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مال کی مقدار اور صاحب مال کا معلوم کرنا۔ جب مال کی مقدار اور جب حق دونوں معلوم ہو کہ فلاں مال میں سے اتنی مقدار فلاں شخص کی ہے تو اس صورت میں واجب ہے کہ وہی مقدار صاحب حق کو واپس کی جائے، اور اگر وہ مر چکا ہو تو وہ مال
قانون ارث کے مطابق اس کے ورثہ کو دیا جائے۔ نمبر 2، مال کی مقدار کا معلوم ہونا اور صاحب مال کا معلوم نہ ہونا۔ اگر مال کی مقدار معلوم ہے اور صاحب مال معلوم نہیں ہے اور تردد ہو تو یہ تردد اور شک ایک دفعہ افراد معین کے درمیان ہوتا ہے۔ مثلا آدمی جانتا ہو کہ اس مال میں سے فلاں مقدار 3 یا 5 افراد میں سے کسی ایک کی ہے، بس احتیاط یہ ہے کہ ان تمام کو جس طرح بھی ممکن ہو اپنے سے راضی کرے، اور اگر ان تمام کو راضی کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو اس بارے میں 3 قول ہیں۔ نمبر 1، قرآن اندازی کے ذریعے ان میں سے ایک کا تعین کیا جائے اور مال اسے دے دیا جائے۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ ہے کہ اس مال کو تمام افراد میں مساوی تقسیم کیا جائے۔ نمبر 3، تیسرے یہ کہ مالک معلوم نہ ہو تو احتیاط کے طور پر حاکم شرع قاضی کی اجازت سے صدقہ دیا جائے۔ اس مسئلے میں ہر شخص اپنے مرجع تقلید کی طرف رجوع کرے۔ اگر افراد غیر معین کے درمیان تردد ہو، یعنی 100 یا 100 سے زیادہ کے درمیان اسے شک یا تردد ہو کہ شاید یہ مال فلاں کا ہے، یہ کہ صاحب مال بالکل معلوم نہ ہو، ایسی صورت میں یہ مال مجہول المالک کے حکم میں آئے گا اور احتیاط کی بنا پر حاکم شرع کی اجازت سے اسے بطور صدقہ دیا جائے۔ صفحہ نمبر 43۔ نمبر 3، مال کی مقدار کا معلوم نہ ہونا اور مالک کا معلوم ہونا۔ جب مال کی مقدار معلوم نہ ہو اور صاحب حق معلوم ہو، مثلا جانتا ہو کہ میرے فلاں مال میں کچھ مقدار فلاں شخص کی ہے، لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ آدھا مال یا مال کا تیسرا حصہ اس شخص کا ہے، تو ایسی صورت میں واجب ہے کہ کم از کم مال کا تیسرا حصہ اس شخص کو دے اور احتیاطاً کچھ مقدار زیادہ دے اور اسے راضی کرے اور اس سے صلح کرے۔ نمبر 4، مال کی مقدار اور مالک ہر دو کا معلوم نہ ہونا۔ مال کی مقدار اور صاحب حق دونوں معلوم نہ ہوں، یعنی اجمالاً اسے یقین ہو کہ میرے فلاں مال میں دوسروں کا مال شامل ہے اور اس کا استعمال حرام ہے، لیکن نہ حرام مال کی مقدار کو جانتا ہو نہ ان لوگوں کو جانتا ہو جن کا مال ہے، حتیٰ کہ افراد معین ہونے کی صورت میں بھی یہ بھی نہ جانتا ہو کہ ان افراد میں سے کس کا کتنا مال ہے۔ ایسی صورت میں واجب ہے کہ مال کا خمس یعنی مال کا 5واں حصہ نکالا جائے اور خمس کا مال اہل خمس کو دیا جائے، اس کے بعد تمام مال حلال ہو جائے گا۔ مزید تفصیل کے لیے خمس کتاب اور رسالہ عملیہ کی طرف رجوع کریں۔ قسم دوم یعنی کہ کسی شخص کا حق کسی دوسرے کے ذمے ہے لیکن ہمیں مال کی صورت میں نہیں، اس کی بھی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر مال کی مقدار اور صاحب حق دونوں معلوم ہوں تو کسی شک کے بغیر اتنی مقدار رقم صاحب حق کو ادا کرے۔ نمبر 2، جو حق اس کے ذمے ہے وہ تو معلوم ہے لیکن جس شخص کا حق ہے اسے نہیں جانتا، یعنی اگر کچھ معین افراد کے درمیان تردد ہو کہ تو ان تمام کو اپنے سے راضی کرے، جس کی تفصیل قسم اول میں گزر چکی ہے۔ اور یہ کہ بہت سے غیر معین افراد کے درمیان تردد ہو یا صاحب حق کو بالکل نہ جانتا ہو تو ایسی صورت میں جو مقدار اس کے ذمے ہے اتنی رقم حاکم شرع یعنی قاضی کو دے یا حاکم شرع کی اجازت سے اصل حق مالک کی طرف سے صدقہ دے۔ نمبر 3، جس شخص کے ذمے حق ہو اسے حق کی مقدار معلوم نہ ہو لیکن صاحب حق معلوم ہو تو ایسی صورت میں جو مقدار کم از کم یقینی ہو اتنی مقدار رقم اس شخص کو ادا کرے اور جو مقدار زیادہ ہے اس کے بارے میں اس سے صلح کرے۔ نمبر 4، وہ حق جو ذمے ہے وہ اور صاحب حق دونوں نہ معلوم ہو تو اس رقم میں سے کم اور زیادہ کے درمیان جو حد وسط ہے اس کے بارے میں حاکم شرع قاضی سے صلح کرے، اس رقم کو اصل مالک کی طرف صدقہ دے۔